बार बार चलान वाली गाड़ी अब होगी नीलाम। पंजाब में 60 साल बाद ट्रैफिक में इनकलाब। फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम शहरों में ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका दे दिया। वन वे की खिलाफ वर्जी का 30 रोज में खात्मा यकीनी बनाने का हुक्म। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद होगी। ट्रैफिक निजाम बेहतरी और बेहतर करने और लाने के लिए फैसला कुन क्रैकडाउन होगा। बस की छत पर सवारियां बिठाने वालों की पकड़ भी होगी। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि बार बार चलान वाली गाड़ी अब होगी नीलाम। पंजाब में 60 साल बाद ट्रैफिक में इनकलाब। फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम शहरों में ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका दे दिया है। वन वे की खिलाफ वर्जी का 30 रोज में खात्मा यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर गाड़ी मालिक को 6 माह कैद होगी। ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने के लिए फैसला कुन क्रैकडाउन होगा। बस की छत पर सवारियां बिठाने वालों की पकड़ भी होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अहमद बेग से। वकास, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ट्रैफिक पुलिस पंजाब को आखिरी चांस दे दिया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूं कि अहम इजलास में वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि तमाम तर ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक के निज़ाम को पंजाब भर में दुरुस्त करे। चूंकि 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात जो है वो कर दी गई है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि खुसूसी तौर पर बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। इस हवाले से कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माने के हवाले से हुक्म दिया गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस को यह कहा कि वन वे की खिलाफ वर्जी जो है आइंदा 30 रोज में पूरे पंजाब से मुकम्मल खत्म होनी चाहिए। वन वे की खिलाफ वर्जी जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत की आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें ट्रैफिक मसाइल को डिस्कस किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का यह कहना था कि कोई भी मैरिज हाल पूरे पंजाब में ऐसा नहीं चलेगा जिसके पास अपना पार्किंग का इंतजाम मौजूद नहीं होगा। मैरिज हाल बनाने वालों को पार्किंग के इंतजाम जरूर करने होंगे। शाहराहों को आम ट्रैफिक के लिए खुला रखना होगा। इस हवाले से अगर खसूसी तौर पर बात की जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ इजला समेत फैसलाबाद में भी जो है सेफ सिटी कैमरे नस्ब हो चुके हैं, जिनसे ई चालानिंग का सिलसिला भी जारी है। तो ऐसे में वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि वन वे की खिलाफ वर्जी न सिर्फ जीरो की जाए बल्कि हेलमेट का पहनना जो है वो लाजमी है। हेलमेट के बगैर सफर करने वाले हर मोटरसाइकिल सवार का चालान जो है वो होगा। जहां सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है वहां ट्रैफिक पुलिस जो है मैनुअल चालान पहले जारी करदा तरीकेकार के मुताबिक करती रहेगी। जबकि दूसरी जानिब खसूसी तौर पर यह हिदायत भी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस को कि ये इस बार आखिरी चांस है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। अगर अब भी पंजाब में कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म ना हुई और ट्रैफिक के मसाइल हल ना हुए तो वज़ीर आला पंजाब का यह कहना था कि फिर मजबूरन ट्रैफिक पुलिस की जगह कोई नया डिपार्टमेंट कायम करना पड़ेगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में यू टर्न की रीमॉडलिंग के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं और हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना को दियत की फौरी फराहमी के हवाले से भी हुक्म जारी किया गया है। जी ठीक है, वकास अहमद बेग अपडेट कर रहे थे। वकास साहब का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि चिन्योट में फजाई आलूदगी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। आरटीए की धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। सरगोदा रोड नाके पर 100 से ज्यादा गाड़ियां चेक की गई। मुतअद्दिद गाड़ियों को जुर्माने भी किए गए। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल, अपडेट कीजिएगा। सर्दी की आमद है। सर्दी की आमद के साथ ही फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसने शहर और गिरदोनवा में डेरे डाल लिए हैं। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से स्मोक में इजाफा करने वाली व्हीकल्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला आरटीए की जानिब से भी जारी है। अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं? आज सरगोदा रोड पर नाका लगाकर मुतअद्दिद गाड़ियों को चेक किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सर। एक तो नए कवानीन वज़ा किए गए हैं और दूसरा स्मोक में इजाफा करने वाली जो व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं और ख़ुसूसन ड्राइवर हज़रात को दौरान सफ़र और ख़ुसूसन इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वालों को क्या पैगाम देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी चीफ मिनिस्टर की भी हिदायत हैं और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जनाब सफ़ीउल्लाह गुंदल साहब हैं उनकी भी इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि स्मोक का सीज़न है और स्मोक का इंडक्टर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो इस वजह से हमने इस पर कार्रवाइयों का आगाज़ किया हुआ है और इस माह के दौरान हमको 4 लाख से ज़्यादा स्मोक की कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ गाड़ियों को बंद किया है और उसके अलावा 4 लाख से ज़्यादा के जुर्माने किए हैं। उसी सिलसिले में आज भी चेकिंग जारी है। जो भी गाड़ी धुआं पाई पकड़ती गई उसको विक्स रेफर किया जाएगा, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट को इंश्योर करवाया जाएगा और उसके अलावा हैवी जुर्माने किए जाएंगे। अब तक कितने जुर्माने किए गए हैं वैसे? जी इस मंथ में हम 4 लाख से ज़्यादा सिर्फ स्मोक के जुर्माने कर चुके हैं। ओवरऑल 8 लाख से ज़्यादा जुर्माने हमारे सेक्रेटरी आरटीए अमला कर चुका है।
جی بالکل، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو شہر میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ہے، ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسموگ میں اب تک 4 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے ہیں، تاہم نئے ٹریفک قوانین وضع ہونے کے بعد جو اوور لوڈنگ ہے اس پہ بھی جرمانہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ جو ناکارہ گاڑیاں ہیں ان پہ بھی جرمانہ بڑھایا گیا اور 6 مہینے کی قید تک کی سزا جو ہے وہ انہیں دی جائے گی۔ تو جو ڈرائیور حضرات ہیں ان سے یہی پیغام ہے کہ احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، اپنی گاڑیوں کو مکمل طور پر فٹ رکھیں، جرمانوں سے بچیں اور شہریوں کی زندگی کو بھی محفوظ بنائیں۔ ٹھیک ہے، کمیل حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کمیل، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈی پی او چنیوٹ کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا حکم سامنے آیا ہے۔ ڈی پی او نے ٹریفک نظام، چلان سسٹم، آگاہی مہم کے حوالے سے ٹریفک پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ وقار گھومن اپڈیٹ کریں گے۔ عبداللہ احمد کی زیر صدارت ٹریفک پولیس کا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ضلع میں ٹریفک کی کارکردگی کے بارے میں اور کرشنگ سیزن کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب میں جو نئے قوانین کے مطابق ٹریفک وائلیشنز پر جرمانوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس بارے میں جانتے ہیں۔ سر، ٹریفک کے حوالے سے کیا کچھ فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، پورے پنجاب میں ٹریفک لاز کی انفورسمنٹ کے لیے پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس، پی ایچ پی حرکت میں آ گئی ہے، اور اس پر کسی حوالے سے کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی، کیونکہ جو حادثات ہیں ان کی بڑی وجہ ٹریفک لاز کی وائلیشن، ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا، اوور سپیڈنگ، اور جو یہ گاڑیاں ایکسٹینڈڈ ہیں ان کے حوالے سے جو قوانین پر عمل درآمد کا نہ ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ٹریفک پولیس چنیوٹ کے ساتھ مل کر ایک جامع پلان مرتب کیا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ تمام شہریوں کو آگاہی دینا چاہوں گا کہ کسی بھی وائلیشن کی صورت میں سخت کارروائی ہوگی، بلکہ اب یہ ایک جو قابل دست اندازی جرم ہے اس کے زمرے میں آتا ہے، اور جو اوور سپیڈنگ یا ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا یا لائسنس کے بغیر گاڑی یا بائک چلانا، یہ آپ کو ایف آئی آر میں اس جرم کے اندر سزا بھی ہو سکتی ہے، نہ صرف جرمانہ بلکہ آپ کے اوپر چلان یا ایف آئی آر ہونے کی صورت میں آپ کا کیریئر اور آپ کی زندگی کے لیے یہ ایک بڑا آئندہ مستقبل میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وقار گھومن اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وقار، آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل آباد ڈویژن کی فضا آلودگی سے زہر آلود ہو گئی۔ صنعتی شہر کا EQI 253 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ کی فضا بھی آلودہ ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس 236 پوائنٹس تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو ٹوبا ٹیکسنگ میں اب تک سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بچے اور بڑے موسمی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہیں پر سموگ انسانی صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے سٹی اسپتال کے ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس مہینے میں کتنے پیشنٹ آئے اور میجورٹی کیسز جو تھے ان کی وجوہات کیا تھیں؟ جی، میجورٹی آف کیسز جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کی ہیں، جس کو ہم ایکیوٹ ریسپیریٹری انفیکشن کہتے ہیں، اور اس میں بیسک جو مین کاز ہے وہ تو ایک تو بدلتا ہوا موسم ہے۔ جیسی ونٹر سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں چیسٹ انفیکشن جو ہے اس کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشن میں جب ہماری ایئر کی پولوشن ہوگی، اسموگ ہوگی، ڈسٹ ہوگی، تو اس کی وجہ سے بھی اس کیسز میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ تو میجورٹی آف کیسز جو ہیں وہ اس وقت ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کے ہیں۔ تو اس میں یہی ماں باپ کو نصیحت کروں گا، ایک تو جب بھی آپ کا بچہ بیمار ہو تو سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں، گھر میں دوائیاں دینے سے گریز کریں، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ باقی ہے کہ ہوم ریمیڈیز ہیں کچھ، جیسے بچے کی ہائیڈریشن کو امپروو رکھیں، پانی زیادہ پلائیں، سوپ یخنی ایسی چیزیں زیادہ پلائیں، اور اس کو وارم رکھیں، ٹھیک ہے، سردی سے اس کو بچائیں۔ اور جیسے ہی بچہ بیمار ہو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے، اور ان نیسیسری گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر کے اندر رہیں، تو پھر ہم اس طرح کافی حد تک ایسے کیسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹھیک ہے، مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مہنگی بجلی، گیس اور ریفنڈز کی تاخیر سے نیٹ ویئر سیکٹر مشکلات سے دوچار ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بلال ڈوگر سے۔ بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اس وقت ٹیکسٹائل پالیسی جو ہے، یہ اکنامک پلان جو ہے وہ ناگزیر ہو کے رہ گیا، جہاں اس وقت گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، تو اس لیے انڈسٹری سے مطالبہ کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اس وقت اکنامک پلان دیا جائے تاکہ نزدیک مستقبل کے اندر چیزوں کو متعین کرنا آسان ہو۔ احمد افضل روان سینئر وائس چیئرمین PHM میں موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹیکسٹائل اور دیگر ایکسپورٹس کے اندر مشکلات کیا ہیں، اور کیا ایک پالیسی ان سب کے اندر آسانی پیدا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، مشکلات کا تو ایک میرا خیال ہے مسالستان ہی بنا ہوا ہے ہماری انڈسٹری کے لیے۔ سب سے پہلے انرجی ٹیرفز
आपको भी पता है इस वक्त पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, सबसे महंगी गैस हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर से हमारे पास कोई टेक्सटाइल पॉलिसी भी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम कोई कंप्रीहेंसिव प्लान बना सकें फ्यूचर का। और फिर इस वक्त पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा हमारी कंपेटिटिवनेस जो इफेक्ट हुई है, बांग्लादेश 1971 में बनता है, हमारे बाद इंडस्ट्री में शुरू होता है और इस वक्त वो जो है हमसे 2 टाइम्स ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है नेटवेयर में। अहमद रहमान साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे एक मुरत्तब पॉलिसी जिसके ऊपर अमलन इकदाम हों तो यकीनन तौर पे ये टेक्सटाइल और ख़ासतौर पर नेटवेयर सेक्टर जो है फ़रोग भी पा सकता है और मुस्बत नताइज भी दिखाने में कामयाब हो सकता है। जी ठीक है, बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। सीसीपी ने पाकिस्तान गोल्ड एंड जेम स्टोन अथॉरिटी बनाने की सिफारिश कर दी है। अथॉरिटी की तश्कील से गोल्ड सेक्टर को मुनज़्ज़म अंदाज में मॉनिटर किया जा सकेगा। इसी पर तफसीलात जानते हैं अली नारू से। जी अली। सोने का कारोबार करने और सोने की जो खरीदो फरोख्त करने के हवाले से अहम खबर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम सिफारिश कर दी गई है हुकूमत पाकिस्तान को गोल्ड की प्राइजेस और गोल्ड की जो मार्केट है उसको रेगुलेट करने के हवाले से अहम सिफारिश की गई है हुकूमत पाकिस्तान से। पाकिस्तान गोल्ड एंड जेम स्टोन अथॉरिटी जो कायम करने का अपील की गई है, सिफारिश की गई है हुकूमत पाकिस्तान से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और ये अहम फैसला इस तनाजुर में किया गया कि जो सोने की कीमतों का तयन है वो बाकायदा एक प्रोसीजर के थ्रू हो सके और साथ में जो गैर रजिस्टर्ड ताजिर हजरात हैं और जो सोने का व्यापार करने वाले कारोबारी हजरात हैं उनको रजिस्टर्ड किया जा सके। और इसके साथ साथ जो सोने की प्योरीफाई जो इसका चेक करने का तरीकाकार है कि सोने की मिकदार को किस तरह से मापना है और वो बाकायदा पूरे का पूरा एक अमल, एक प्रोसीजर हो जिसके थ्रू ये पूरे का पूरा अमल गुजरे। अली नारू अपडेट कर रहे थे। अली, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को कानूनी शक्ल दे दी है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम की गई है। सूबे में सफाई निज़ाम बेहतर बनाने का इख्तियार सौंप दिया गया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जो बात करें सुथरा पंजाब प्रोग्राम को, सुथरा पंजाब अथॉरिटी का बाज़ाब्ता तौर पर नाम दिया जा रहा है जिसका मकसद ये है कि यहाँ पर इसकी कानूनी शक्ल भी बहाल हो सके और इसके अलावा अथॉरिटी बनाई जाए और डिप्टी कमिश्नर इसके चेयरपर्सन होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर इसके मेंबर्स होंगे। सफाई सुथराई की सूरत हाल का ख्याल रखा जाएगा, 100% यकीनी बनाया जाएगा। एक MD भी होंगे जो इसकी इंतजामी जिम्मेदारी संभालेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जहाँ पर जितनी भी सफाई हो रही है या इसके अलावा जो कूड़े से दीगर जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, कूड़े उठाया जाना, 100% सफाई सुथराई यकीनी बनानी है तो ये बराह रास्त ज़िले इंतज़ामिया की और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर चली जाएगी। और जो इससे पहले कंपनीज़ बनाई गई थी वो ख़त्म कर दी जाएगी क्योंकि कंपनीज़ में कहा जा रहा था कि यहाँ पर गैर ज़रूरी अखराजात भी सामने आते हैं या मशीनरी भी खरीदी जाती है, तो इस वजह से ये बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर के और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर चले जाएंगे। सुथरा पंजाब अथॉरिटी का बाज़ाब्ता तौर पर क़याम अमल में लाया जा रहा है और इस सिलसिले में जितनी भी यहाँ पर ये जैसे दीगर PHA वगैरह अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं वैसे ही ये अथॉरिटीज़ होगी और कंपनी के तमाम तर इख्तियारात ख़त्म किए जा रहे हैं। ठीक है, अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। कंपनी रिकवरियों के हवाले से फेस्को इनेक्शन 3 अरब रुपए से ज़ायद डिफॉल्टर्स को फाइनल नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं अली नारू से। अली, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। इसी पर मज़ीद तफसीलात अली नारू अवैस अली से जानेंगे। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें। कंपनी रिकवरियों के हवाले से फेस्को इनेक्शन है 3 अरब रुपए से ज़ायद डिफॉल्टर्स को फाइनल नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा। का अहम फैसला फेस्को की जानिब से डिफ़ाल्टर्स को फाइनल नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। प्राइवेट और सरकारी डिफ़ाल्टर्स की जानिब से फेस्को के 2.5 अरब रुपए के बिजली के बिल जो हैं अब वो अदा नहीं किए गए हैं। 5 रोज़ की मोहलत फेस्को की जानिब से डिफ़ाल्टर्स को दी गई है कि बिजली के बिलों की अदायगियों को डिफ़ाल्टर्स यकीनी बनाएं। अदम अदायगियों की सूरत में फेस्को की जानिब से डिफ़ाल्टर्स के कनेक्शन जो हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फेस्को काम का ये कहना है कि डिफ़ाल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है और इसके साथ साथ 3 अरब रुपए डिफ़ाल्टर्स के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा हैं और डिफ़ाल्टर्स अपने बिजली के बिल अदा करें। बिल अदा न करने की सूरत में महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, अवैस अपडेट कर रहे थे। अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम बदल गया मगर झंग में गैस बहरान बरकरार है। शहर में लोड शेडिंग और कम प्रेशर का मसला ना हल हो सका। शहरी महंगे दामों LPG और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा भी सामने आ गया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، جنگ میں موسم جیسے ہی ہلکا سا تبدیل ہوا ہے، سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اور پریشر کم کا مسئلہ جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کرنے لگا ہے۔ لاری اڈا ہو، رشید چوک ہو، سیٹلے ٹاؤن ہو، ریل بازار ہو یا گلا منڈی، ٹوبا روڈ، متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پر سوئی گیس کا پریشر کا مسئلہ جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کرنے لگا ہے۔ صارفین خاصے مشکلات ہیں، مشکلات میں ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ صبح سویرے جو ہے وہ ناشتہ کیے بغیر کام کاج پر جانا پڑتا ہے، جبکہ دوپہر کے اوقات میں بھی ہوٹل سے خریدنے پر مجبور ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر کچھ صارفین موجود بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، گیس پریشر کم ہے، کس قدر مشکلات کا سامنا ہے؟ سر جیسے ہی سردی شروع ہوئی ہے گیس کا پریشر کافی حد تک کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ جو مطلب کہ جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بہت تھوڑی سی لمیٹڈ سی ہوتی ہے، اور جب گیس آتی ہے تو انتہائی کم ہوتی ہے، جس سے کھانے پینے میں اگر روٹی بن گئی تو سالن نہیں بنا، سالن بنا ہے تو روٹی نہیں بنی، تو یہ کافی زیادہ مشکلات ہیں۔ گھروں میں جو ٹائمنگ ہوتی ہے بچوں کے اسکول جانے کی یا اسکول سے آنے کی یا رات کو بھی یہی مسائل ہیں، تو ٹوٹلی جو گیس کا پریشر ہے وہ کم ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات ہیں، اور اس میں چاہیے کہ بہتری کرنی چاہیے ان کو۔ سر آپ بتائیے گا، کون سا جو ہے وہ آپ کا علاقہ ہے اور گیس کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارا صاحب نیا شہر ہے، صبح ناشتے کے ٹائم گیس نہیں ہوتا، بچے بھوکے اسکول جاتے ہیں، ہم بھی کام پہ جاتے ہیں بھوکے۔ یہ ان کو چاہیے نا حکومت کو مہربانی کرے، گرمیوں کو گیس ہوتی ہے، ضرورت نہیں ہوتی، سردیوں کی ضرورت ہے، اب گیس نہیں ہوتی، بل ہاتھ میں تھما دیتے ہیں 2500 2000 3000، بل ہم کہاں سے دیں؟ جی بالکل، بل جو ہے وہ 3-3 ہزار تک آ رہے ہیں، اور صارفین بھی موجود ہے۔ سر آپ بتائیے گا، کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں تو بہت مشکل کا سامنا ہے سر جی، جب بھی گھر جاتے ہیں گیس نہیں ہوتی، صبح آتے ہیں تو اکثر بچوں کو جو ہے نا ناشتہ کروانا ہوتا ہے، ہم رکشہ چلاتے ہیں، بکھا روڈ پہ ہمارا گھر ہے چندہ والے محلے میں، وہاں پہ تو گیس ہوتی نہیں ہے نا، بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، 1 گھنٹہ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں پریشر نہیں ہوتا گیس کا، اور ہم 700-800 لے کے جاتے ہیں، دوپہر کے وقت جائیں تو تب بھی کھانا ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے، پتہ ہوتا ہے نا گیس نہیں ہوتی۔ تو سر آپ مہربانی کریں، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، ایک 800 روپے والا مزدور کیا کر سکتا ہے؟ گیس کا بل اتنا آ جاتا ہے 2000-3000، اور وہ اینڈ ٹائم پہ ہمیں دینا پڑتا ہے، نہ دینے تو وہ گیس کا میٹر بھی لے جاتے ہیں۔ صارفین جو ہے وہ خاصے مشکلات میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پریشر کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کیا جائے، اسی کے ساتھ گیس کے دورانیہ، لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ کو بھی کم کیا جائے تاکہ صارفین کی مشکلات کم ہو سکیں۔ جی وسیم عزیز اپڈیٹ کر رہے تھے، وسیم آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا بچوں کے لیے اہم اقدام، چلڈرن ہسپتال کو 5 نئے بیبی وارمر فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ عزادار اپڈیٹ کیجیے گا۔ مریض بچوں سے متعلق اچھی خبر ہے، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے جدید طرز پر مشتمل مشینری چلڈرن ہسپتال کو فراہم کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں MS چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر احمد نوید کا کہنا ہے کہ 5 بیبی وارمر فراہم کیے گئے ہیں، جس سے بیبی وارمر کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ امراض خون میں مختلف مرض کے حوالے سے تشخیص کے لیے جدید طرز پر مشتمل 11 مشینیں فراہم کی گئی ہیں، اور ان سے منسلک جو سامان ہے وہ بھی فراہم محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے کر دیا گیا، جس کے بعد ایسے امراض جن کی تشخیص کے حوالے سے چلڈرن ہسپتال میں مشکلات کا سامنا تھا یا مزید جدید طرز کے جو تھے وہ ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے تھے، تو اب 11 امراض سے متعلق جو مشینری 11 مشینیں جو فراہم کی گئی ہیں، تو ایسے میں مختلف امراض جس میں سینسٹیو قسم کے بھی امراض شامل تھے اور مریض بچوں کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر اب مشینوں کی فراہمی سے جو مریض بچے ہیں انہیں چلڈرن ہسپتال میں تمام ٹیسٹوں کی سہولت جو ہے فراہم ہوگی، اور اسی سے محکمہ اسپیشلائزڈ کیئر کی جانب سے یہ جدید طرز پر مشتمل مہنگی مشینیں فراہم کی گئی ہیں، اور امید ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے مزید مشینیں بھی فراہم کی جائیں گی، جس سے مریض بچوں کو دہلیز پر علاج کی سہولت ملی۔ ٹھیک ہے، عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، عزادار بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب سٹی 41 کی نشاندہی پر بالآخر شیخوپورہ روڈ کی بھی سنی گئی۔ میونسپل کارپوریشن نے شیخوپورہ روڈ کی 300 سے زائد اسٹریٹ لائٹس کا مرمتی کام شروع کر دیا ہے۔ وسقاص احمد بیگ اپڈیٹ کریں گے۔ آج بالکل سٹی 41 کی جانب سے بار بار خراب اسٹریٹ لائٹوں کی نشاندہی کرنے پر ڈویژنل انتظامیہ کو بھی خیال آ گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر خاص طور پر بات کر لی جائے تو فیصل آباد کی مختلف شاہراہوں پر تمام تر اسٹریٹ لائٹس جو ہیں انہیں فلفور مرمت کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور 3 دن میں تمام اسٹریٹ لائٹ چالو حالت میں لانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر خاص طور پر بات کر لی جائے تو جیل روڈ کے بعد اب شیخوپورہ روڈ پر 300 سے زائد اسٹریٹ لائٹ کی ریپیئرنگ اور ریپلیسمنٹ جاری ہے۔ اس وقت بھی اگر میرا کیمرامین میرے عقب میں آپ کو دکھا سکے تو دن کا وقت ہے، لیکن اسٹریٹ لائٹ جو ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پرانی اسٹریٹ لائٹ یا تو ٹھیک کی جائے گی یا پھر اس کی جگہ نئی اسٹریٹ لائٹ لگائی جائے گی۔
اس حوالے سے کمشنر فیصل آباد کے احکامات کے بعد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کام شروع کیا گیا ہے اور شیخ پورہ روڈ پر آئندہ 3 دن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام اسٹریٹ لائٹ جو ہیں وہ بحال ہوں گی، جن میں 100 سے زائد لائٹ جو ہیں وہ نئی لگائی جائیں گی، چونکہ پرانی جو ہیں وہ ریپیئر ہونے کے قابل نہیں رہیں۔ اس حوالے سے اگر خاص طور پر بات کری جائے تو شیخ پورہ روڈ پر 300 سے زائد لائٹیں جو موجود تھیں گزشتہ 2 ماہ سے جو ہے مکمل طور پہ بند پڑی تھی۔ کوئی ایک آدھ لائٹ اگر چلتی بھی تھی تو اس کا بھی رات میں شہریوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا۔ تاہم اب کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے شروع کیا گیا ہے کمشنر کے احکامات کے بعد، اور تمام تر اسٹریٹ لائٹ کی ریپلیسمنٹ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وقاص احمد بیگ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ وائٹ روز اسکول پریمیم کیمپس فیصل آباد میں لائنز انٹرنیشنل امن پوسٹر مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ طلبہ و طالبات نے دنیا میں قیام امن کے موضوع پر شاندار پینٹنگز بنا کر پیش کی۔ جس سبجیکٹ پہ میں نے کام کرتے دیکھا، ان کی ٹیچرز کو اس پہ محنت کرتے دیکھا، ان کے لیڈر کو ایک ویژن ان کو دیتے ہوئے میں نے آج دیکھا، تو آج مجھے یہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے، مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ 2016 میں جب میں نے لائنز انٹرنیشنل کو جوائن کیا، شاید میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی لمحہ تھا کہ لائنز انٹرنیشنل کیا ڈائریکشن دے رہا ہے اس دنیا۔ بہت میں نے آرگنائزیشن کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ لائنز انٹرنیشنل جیسا کوئی فورم نہیں ہے جو آپ کی پرسنل گرومنگ کرتا ہے، جو آپ کو لیڈرشپ سکل سکھاتا ہے، جو لوگوں کی خدمت کرنا سکھاتا ہے۔ اور آج جس سبجیکٹ پہ ہم بیٹھے ہیں وہ کیا ہے کہ امن کا پیغام، ہم نے دنیا کو پیس کا پیغام دینا، تو کتنی خوبصورتی سے کیا ہمارے لیڈرز کا ویژن ہوگا، لائنز انٹرنیشنل کے جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں کیا ان کا ویژن ہوگا، میلون جونز کا، جنہوں نے مذہب ذات پات سے نکل کر کہا کہ آئے دنیا کے تمام ان پریویلیجڈ لوگوں کی ہم خدمت کرتے ہیں، آئیں دنیا میں امن پھیلاتے ہیں، آئیں ایک ہو کر اس دنیا کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا ویژن ہوگا؟ اور اس ایونٹ کو نام دیا پیس پوسٹر کا دا وے، کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے یہ کنورٹ کیا کہ اس کو جو کڈز ہیں 11 سے 13 یا 15 سال کی عمر تک کے، وہ اس کے پارٹیسپینٹس ہوں گے، وہ الیبوریٹ کریں گے۔ اب کیا سوچ ہے اس کے پیچھے؟ ہمیشہ آج کی بات نہیں ہے، تقدیریں بدلتی ہیں، قومیں بدلتی ہیں، ملکوں کی تقدیریں بدلتی ہیں مائنڈ سیٹ سے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا لیڈر آتا ہے جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں جنگیں کر کے میں قابض ہو جاؤں گا پوری دنیا، جبکہ دوسری جانب فیصل آباد میں شعبہ پبلک ہیلتھ جی سی یونیورسٹی میں ذیابطیس کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں۔ یہ فیٹس کم کرتی ہے، اوور آل مورٹیلٹی کو کم کرتی ہے، ریڈیوس میڈیکیشن ریکوائرمنٹ، ریڈیوس ویٹ، ریڈیوس انڈیوسڈ ہائپرٹینشن اینڈ ڈائبٹیز، ریڈیوس رسک فیکٹر آف سرٹن کینسرز، ریڈیوس obesity inflammatory markers, and there are many other benefits as well. So diet is the best thing to be managed. اب یہ ہے ورس ڈائٹس جن کے ہم ہیں آج کل بہت زیادہ شوقین۔ مزید ورس ڈائٹس ہیں یہ قتلم میں پائے، نہاری، نان۔ وائٹ فلور از یور انیمی۔ یہ WHO کی سائٹ پہ لکھا ہے کہ نان جو کھائے گا اس کی شوگر بہت بڑھ جائے گی، شوگر کے مریضوں کو یہ ایک پرہیز ہے۔ ایون اے اسمال میئر اف یو ایٹ اے کوکی، اب یہ ایک بڑی حیران کن اسٹڈی تھی، اس کو میں نے یہاں پر ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اگر ہر روز آپ ایک بسکٹ ایکسٹرا کھاتے ہیں تو 1 سال کے بعد آپ کا 5 کلو وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کی کمپلین یہی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب میں تو کچھ کھاتا ہی نہیں، میں تو کچھ کھاتی ہی نہیں۔ بیسیکلی جو ان کی ہیلدی ڈائٹ پورشنز ہیں وہ اتنے ہی رہتے ہیں، لیکن جو یہ ٹی کے ساتھ سنیکس ہیں یہ انکریز ہوتے ہیں، سو دیئر ویٹ گین۔ دین یو آر سپوز ٹو کوئٹ اسموکنگ، میل مائی فرینڈس، یو آر سپوز ٹو ایڈوکیٹ دس that quit smoking because quit smoking is injurious for many things, but
there is increased chances of the diabetes in smokers by 30 to 40%. Again a study. So smoking by this pathway lead to the diabetes. I think I should not go into the detail. The next factor is stress.